اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم قرآنک لینگویج کلاس میں اسماء موصولہ کا استعمال قرآن پاک میں دیکھیں گے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا اسماء موصولہ جو ایسے اسماء جن سے ہم ٹرانسلیشن میں جس طرح کا تو اس طرح کا مفہوم نکالتے ہیں ہم، اور ہم نے کہا تھا کہ اس میں ایک اسماء موصولہ کے بعد اس کا صلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسماء موصولہ اور صلہ یہ مل کے جملے کا حصہ بنتے ہیں۔ تو آتے ہیں قرآن پاک میں، دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں استعمال تو بہت جگہ ہوئے، ہم کچھ موٹی سی مثالیں لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ایک آئیڈیا بن جائے کہ اسماء موصولہ جب آیت میں آتا ہے تو کس طرح کا ٹرانسلیشن ہم اس کا نکال سکتے ہیں۔ چلیے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، آپ دیکھ لیجیے یہاں پہ قرآن پاک آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں، یہ سورہ آف کا مؤمنون ہے، تو ہم نے سورہ مؤمنون کو سٹارٹ کیا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ تو اس کا کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی، بس مختصراً بالتحقیق بلا شبہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پہ دیکھیں الذین ہم، اب کون مومن کامیاب ہوگی؟ کیا سارے مومن کامیاب ہو گئی؟ پھر وضاحت آ رہی ہے، وضاحت کس سے آ رہی ہے؟ الذین۔ اب دیکھیے یہ اسماء موصولہ میں سے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹیبل میں ہم نے پڑھا تھا اسماء موصول مذکر مؤنث کے لیے الگ ہوتی ہیں، واحد تثنیہ جمع کے صیغوں میں الگ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں الذین ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے، تو مفہوم نکالیں گے وہ لوگ جو، یا وہ جو، یعنی ان میں سے، مومنوں میں سے وہ جو۔ اب ان کے بارے میں آگے پھر وضاحت ہے، اس کا صلہ بیان ہو رہا ہے۔ ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جو جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا نکالیں گے؟ وہ جو۔ اب آگے دیکھیے، آگے فردر وضاحت ہے مومنوں کے بارے میں جو کامیاب ہوں گے۔ وہ جو، والذین، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، وہ جو ہم عن اللغو معرضون، یعنی جو لغو چیزیں ہیں، لغو باتیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ آگے پھر ایک کوالٹی بیان ہو رہی ہے، والذین، وہ جو، جو ہے ہم نے کہا تھا کہ حرف عطف میں سے ہے، اور وہ جو ہم للزکاۃ فاعلون، یعنی اپنی زکوٰۃ جو ہے ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے اور وضاحت ہے، والذین، وہ جو ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب دیکھیے یہ سارے کے سارے جو ہے اسماء موصولہ ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اور کچھ مثالیں قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں، اور چلتے ہم جیسے سورہ فرقان کی ابتدائی آیت دیکھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب دیکھیے تبارک، اب یہ فعل ہم نے پڑھا نہیں، برکت والا ہے وہ، پھر آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کون ہے برکت والا، الذی۔ اب دیکھیے اسماء موصولہ استعمال ہو لیکن واحد مذکر کا، یعنی وہ جو سنگل کے بارے میں بولا ہے۔ پھر آگے نزل الفرقان، جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ جو ہے وہ ڈرائے عالموں کو، تاکہ دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرائے، یعنی آخرت سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا یہاں مطلب جو ہے الذی استعمال یہاں پہ ہوا اسماء موصولہ اور یہ واحد مذکر کا، تو معنی نکالیں گے وہ جو برکت والا ہے، کون؟ وہ جو نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اتارا فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پہ۔ آگے چلتے ہیں کچھ اور مثالیں دیکھنے کے لیے، کچھ موٹی موٹی مثالیں۔ چلے 28ویں پارے پہ آ جاتے ہیں۔ 28ویں پارے میں آپ کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، تو آ جاتے ہیں 28ویں پارے پہ۔ اب یہ پہلے 28ویں پارے سے پہلے جو سورہ حدید آ رہا ہے، اب یہاں سورہ حدید میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہاں سبح، یعنی تسبیح جو ہے، ہر کوئی چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے۔ اب آگے ہے ما فی السماوات، اب ما بھی ہم نے کہا تھا یہ بھی حروف میں سے ہے، لیکن یہ بھی موصولہ کی طرف مفہوم دیتا ہے، یعنی اس کو ما موصولہ بولا جاتا ہے۔ تو یعنی تسبیح ہے سب اللہ کے لیے، سب تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ ما فی السماوات، وہ جو، کون تسبیح کرتا ہے؟ وہ جو
فی السماوات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، یعنی جو چیز آسمانوں یا زمینوں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ما موصولہ ہے یہاں پہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے تھوڑا سا اور آتی ہے اس صورت میں، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اب دیکھیے ہوا وہ ضمائر میں سے ہے، واحد مذکر کی ضمیر۔ اب یہ ہوا کے بارے میں پھر وضاحت آ رہی ہے، الذی اسماء موصولہ، اب یہ بھی واحد مذکر کا ہے، یعنی وہ، اب وہ کون ہے؟ وہ جو خلق السماوات، اس کا صلہ بیان ہو رہا ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، فی 6 ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، اس کے بعد عرش پہ، یعنی پھر وہ عرش پہ جو ہے چلا گیا، سکونت۔ بہرحال اس میں ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب ہے یہاں اسماء موصولہ جو ہے الذی واحد مذکر کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا صلہ ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ جو جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں، ٹھیک ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں، یہ آپ کا 28واں پارہ ہے، اس میں آپ اب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اب یہاں پہ ہے التی، اسماء موصولہ میں مؤنث کے صیغے میں، واحد مؤنث میں التی ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قد سمع اللہ، ابھی اللہ نے سنا، کیا سنا؟ قول بات سنی، کس کی؟ التی، وہ جو، اب یہ عورت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، یہ بات سنی کس کی؟ اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جو اس کے شوہر کے بارے میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو عورت مفہوم یہاں پہ لیا جائے گا۔ اب دیکھیے پھر آگے ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم۔ اب الذین یہاں پہ بھی مذکر جمع کا صیغہ ہے، اسماء موصولہ، تو وہ لوگ جو یظاہرون، جو اظہار کرتے ہیں، منکم آپ میں سے، من نسائہم ان کے عورتوں سے۔ اب یہ اظہار کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس میں ہم ڈسکس میں نہیں جائیں گے۔ یہ قدیم عرب جو عرب تھا وہاں پہ وہ لوگ کرتے تھے، اپنی بیویوں کو اس طرح سے یہ الفاظ کہہ کے طلاق دیتے تھے۔ پھر آگے پھر استعمال ہوا والذین یظاہرون من نسائہم، پھر اور وہ لوگ جو یظاہرون اظہار کرتے ہیں یا کریں گے، من نسائہم ان کی عورتوں کے ساتھ یا ان کی عورتوں سے۔ تو یہاں پہ بھی اسماء موصولہ والذین جمع کا صیغہ مذکر کا استعمال ہوا۔ پھر آگے آئیے، پھر یہاں پہ آپ کا آپ کی جو یہ جو صورت ہے سورہ حشر، اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ، تمام کی تمام تسبیح اللہ کے لیے۔ پھر آیا ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہاں بھی ما، یہاں بھی ما، تو دونوں ما موصولہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ جو کچھ، یا وہ جو کچھ، وہ جو فی السماوات آسمانوں میں، و ما اور وہ جو کچھ، یا وہ جو فی الارض زمینوں میں ہے، یعنی جو کچھ زمینوں آسمانوں میں وہ سب تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے هو الذی، ہوا یعنی وہ اللہ، الذی واحد کا صیغہ واحد مذکر، وہ جو اخرج جس نے نکالا، تو یہاں واحد کا صیغہ موصولہ، ٹھیک ہے۔ تو اسماء موصولہ، اس کے بعد نیکسٹ صورت پہ دیکھ لیتے ہیں، بیچ بیچ میں کچھ صورتیں۔ اچھا آخر رکوع جو ہے اس میں وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب دیکھیے یا ایھا حرف ندا، آگے آ رہا الذین، وہ لوگ جو، اے لوگو جو، آمنو جن نے ایمان لایا، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، تو وہ جو، تو یہ بھی اسماء موصولہ جمع کا صیغہ۔ پھر آگے آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ دوست، ٹھیک ہے، کن کو جو آپ کی دشمن ہیں۔ اچھا یہاں پہ بھی اسماء موصولہ جو ہے الذین جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو کثرت سے قرآن پاک میں اسماء موصولہ کا استعمال ہے۔ اچھا یہاں پہ دیکھ لیجیے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح، وہ سب تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے، کون؟ وہ جو، ما موصولہ، پھر آگے وما فی الارض ما موصولہ، تو یہاں بھی ما موصولہ۔ پھر آگے آیا ہے یا الذین آمنوا، تو الذین آمنوا وہ جو لوگ، وہ جو کون؟ الذین آمنوا جنہیں ایمان لایا، اے وہ لوگ جو جن نے ایمان لایا، تو یہاں بھی اسماء موصولہ الذی جمع مذکر کا صیغہ، تو بے شمار جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے یسبح للہ ما فی السماوات، یہاں پہ بھی ما موصولہ، و ما فی الارض یہاں پہ بھی ما موصولہ، تو وہ جو کا مفہوم نکالا جائے گا۔
تو آپ بے شمار جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سورہ تغابن میں یسبح للہ ما فی السماوات، وہ جو ما موصولہ، و ما فی الارض، وہ جو زمینوں میں ہے، یہ بھی اسماء موصولہ تو کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اچھا اب آ جائیے یہاں پہ سورہ طلاق میں۔ سورہ طلاق میں آپ کا جو صیغہ اسماء موصولہ کا ملتا ہے وہ ہے یہاں دیکھیے واللائی، ہم نے لائی بھی پڑھا تھا، مؤنث کا صیغہ اسماء موصولہ، یئسن من المخیج، یعنی جو حیض کے تعلق سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یعنی وہ جو ہے من المخیج من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، یہاں پہ جو ہے عدت کے بارے میں بولا جا رہا ہے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ عدت ان کی کیا ہوگی، ان عورتوں کی جو حیض سے ہے تو ان کی عدت ہوگی ثلاثۃ اشہر یعنی 3 ماہ۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب واللائی مؤنث کا صیغہ اسماء موصولہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ جو عورت مؤنث جمع کا صیغہ واللائی، لاتی لائی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ سورہ ملک پہ دیکھ لیجیے، تبارک کا وہ برکت والا ہے، کون ہے، الذی وہ جو، واحد مذکر کا صیغہ، بیدہ الملک وہ جو یا وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت، پوری دنیا کی بادشاہت، تو یہاں پہ واحد مذکر اسماء موصولہ استعمال ہوا ہے تو وہ جو کا مفہوم نکالا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ بے شمار جگہ پہ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اتنی مثالیں کافی ہے ایک آئیڈیا بنانے کے لیے کہ اسماء موصولہ اگر آئے تو کس طرح کا مفہوم جو ہے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اسماء موصولہ میں آپ کے ما اور من موصولہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو اسماء ہو الذین، الذی، اللذان، اللتی، اللتان، اللائی، تو یہ سب جو ہے اس میں حالت رفع، نصب اور جر کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے بس اتنی مثالیں قرآن پاک میں کافی ہے، باقی آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ جب ہم جملے پڑھیں گے، جملے فعل پڑھیں گے، اس کے بعد جب ہم تھوڑی سی قرآن پاک کی ترتیب، یہ جو ہم ترکیب کرتے ہیں آیاتوں کی، اسمیہ کون ہے، فعلیہ کون ہے، پھر ان کی جو ہے پارٹس کو الگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ اور بہتر سمجھ آئے گا۔ تو میرے خیال سے اسماء موصولہ کے تعلق سے قرآن پاک میں اتنی آیتیں کافی ہے پریکٹس کے لیے، تو آپ خود بھی اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم کلمے کی جو 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم اور فعل تو ہمارا تقریباً میجر پورشن ہو گیا، فعل بیچ بیچ میں آتا رہتا ہے، اب بچا ہمارا فعل۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس سے فعل شروع کریں گے جو بہت امپارٹنٹ پورشن ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے قرآن پاک اور بہتر طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔